بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، اہل کتاب میں جو یہودی تھے ان پر کس طرح کے جانور کو اور جانور میں کیا کیا چیزوں کو حرام کیا گیا تھا، ان محرمات کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ ہادوا یہ رجعو کے معنی میں ہے، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، ہادو یعنی جو بچڑے کی عبادت سے رجوع کیے تھے پھر آئے تھے، اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والے کو، کل ذی ظفر ہر ناخن والا، ایسا جانور ہوا معلوم تفرق اصابع جس کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں بلکہ ملے ملے ہوئی، یہ ہر ناخن والے سے مراد، جیسے کہ اونٹ والنعام اور جیسے کہ شتر مرغ، یہ وہ جانور ہیں جن کی انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی بلکہ ملی ملی ہوتی ہیں، یہ ناخن والے، ورنہ ناخن تو ہر جانور کو ہوا کرتا ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور گائے اور بکریوں میں ہم نے حرام کیا ان پر ان دونوں کی چربیوں کو، شحوم سروب کے معنی میں، سروب سرب کی جمع ہے، چربیوں کو کہتے ہیں وہ شحم الکولا، کولا یہ کلوا یا کلیا کی جمع ہے، گردے کو کہتے ہیں، یعنی گردوں کی چربی، گردوں میں جو چربی لپٹی ہوتی ہے وہ حرام کیا، الا ما حملت ظہورہما سوائے اس کے جس کو ان کی پشت اٹھاتے ہیں۔ پشت پر جو چربی ہوتی ہے، ماں علاقہ بیہا مین ہو، چربیوں میں جو پشت سے لگی ہوتی ہیں، چپکی ہوتی ہیں، وہ چربیاں مستثنیٰ ہے، یعنی وہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے۔ اویل حوایا یعطف ما قبل پر، لہذا حملت نکالیں گے، یا جس چربی کو اٹھائے، حوایا، حوایا یہ حاویہ کی جمع ہے، مد کے ساتھ یا قصر کے ساتھ، عطریوں کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو حوایا یا حاویہ کہتے ہیں کہ وہ احتوا سے فضلات پر مشتمل ہوتی ہے۔ امعا یعنی عطریاں، حاویہ یا حاویہ کی جمع ہے، لفظ واحد کا مد کے ساتھ یا بغیر مد کے، او مختلط بعظم یا وہ جو کہ ہڈی سے ملے ہوئے ہوں، یعنی چربی جو ہڈی سے متصل ملے ہوں، مراد سے سرین کی چربی ہے، شحم العلیہ سرین کی چربی۔ فَإِنَّهُ أُحِلَّ لَهُمْ بلا شبہ یہ والی چربی ان کے لیے حلال کی گئی۔ ذالک التحریم یہ جو حرام کر دیا ان چیزوں کو، فرماتے جزیناہم بھی
ہم نے اس کا بدلہ ان کو دیا ببغیہم، ان کے سرکشی اور ظلم کے سبب سے، بے سب ظلمہم، ان کے ظلم کرنے کے سبب سے ایسا کیا، بما سبق فی سورۃ النساء، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر پہلے آ چکا آیت ہے، فبما نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ، جو ان لوگوں کے عہد پیمان توڑنے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کے سبب سے ایسا کیا، فإنا لصادقون، بس یقیناً ہم سچے ہیں اپنے خبر دینے میں، اپنے اس وعدے میں، جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ برحق کیا، بالکل وہی خبر دی جس کو ہم نے کر کے بتایا۔ فَإِن كَذَّبُوا، بس اگر وہ لوگ جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، بما جئت بہ، اس دین کے سلسلے میں جو لے کر آپ ان کے پاس آئے، فقل لہم، تو آپ ان سے کہیے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ وسیع رحمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی تمہیں سزا نہیں دے رہا، بلکہ مہلت دے رہا، موقع دے رہا، حیث لم یعاجلکم بالعقوبہ، کیونکہ وہ تمہیں جلد سزا نہیں دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کافروں کو، مکذبین کو اللہ پاک جو ڈھیل دے، موقع دی، اللہ کی رحمت کی وسعت کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، بس اگر وہ تائب ہو تو اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں وفی طلبت بدعائی میرا ایمان، اس میں لطف اور نرمی کے ساتھ انہیں ایمان کی طرف بلانا ہے۔ اصل میں بظاہر مقتضا یہ تھا کہ یوں کہنا چاہیے ربکم ذو عقاب شدید، تمہارا رب بہت سخت سزا دینے والا، لیکن ذو رحمت واسعہ کہا، اس سے ان کے ایمان کی طرف دعوت کا پہلو نکلتا ہے کہ توقع ہے کہ وہ ایمان لے آوے، لہذا لطف نرمی کا معاملہ کیا گیا تاکہ توبہ کرنے والا توبہ کرے اور مایوس نہ ہو، ایمان کو قبول کر لے۔ فیہ تلطف بدعائی من ایمان، اس میں ان لوگوں کے ساتھ ایمان کی طرف دعوت دینے میں لطف کا معاملہ، نرمی کا معاملہ کرنا، ولا یرد باسہ، اور اس کی پکڑ کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو توبہ نہ کرے اور کفری پر مر جائے تو اس کے لیے عذاب ہے، اور جب وہ عذاب آ جائے گا تو اس کو ٹالا نہیں جا سکے گا۔ عن القوم المجرمین، اور اس کی پکڑ، اس کے عذاب کو جب وہ آ جائے مجرم قوم سے، رد نہیں کیا جائے گا، ہٹایا نہیں جائے گا۔ مجرموں کے لیے عذاب کا انجام یقینی ہے۔ سیقول الذین اشرکوا، یہاں اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی جو کچھ کے مستقبل میں واقع ہونے والا ہے، اور ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، تاکہ ان لوگوں کی قباحتیں جو ظاہر ہونے والی ہے پہلے ہی سے معلوم ہو جائے۔ کہ ان قریب کہیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اے محمد آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم کو عذاب دیا جائے گا، جبکہ ہم جو شرک کر رہے وہ اللہ کی مشیت سے، اس پر رد کیا جا رہا کہ وہ اس طرح کہیں گے، حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ مشیت رضا کو مستلزم نہیں ہے، چاہتا ہے لیکن اس سے راضی بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور عذاب جو ہوگا وہ عدم رضا کی وجہ سے ہوگا، کہ اگر اللہ چاہتا یعنی ہمارے شرک نہ کرنے کو، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، نحنو، نہ تو ہم، ولا آباؤنا، یہ ضمیر فاعل پر عطف ہے، اس لیے نحنو ضمیر کو مصنف نے ظاہر کر دیا، نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آب و اجداد، گویا ہمارا شرک کرنا اللہ کی رضا کی وجہ سے،
ولا حرمنا من شيء، اور نہ یہ حرام کرتے کوئی بھی چیز. ہم نے جو کچھ چیزوں کو حرام کیا یہ بھی اللہ کے چاہنے سے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے. لہذا ہمارا شرک کرنا اور ہمارا حرام کرنا یہ اللہ کی مشیت سے فہو راضٍ بھی. یہ نتیجہ نکالا آیت کا، یعنی ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. قال اللہ تعالی، تو اللہ پاک نے فرمایا کذالک، اسی طرح. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کس طرح یہ لوگ کٹ حجتی کر رہے ہیں. ایسے ہی جھٹلایا، ان لوگوں کے جھٹلانے کی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے، رسولہم، اپنے رسولوں کو. لہذا جیسے ان گزشتہ رسولوں نے صبر کیا ویسے اب بھی صبر کیجیے. حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ وہ باسو ذاکنا، باسو یہاں تک کہ حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ وہ ہماری پکڑ کا مزہ چکھ لے. باس یعنی عذاب کا مزہ چکھے. یہ تکذیب کی غایت ہے کہ وہ تکذیب پر برابر قائم رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ نہ چکھ لے. قل، آپ کہیے، حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس اس بارے میں کچھ علم ہے؟ یعنی یہ جو تم شرک کر رہے ہو، یہ جو تم تحریم کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اللہ راضی ہے اس سے، تو کیا اس بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ لہذا اپنے علم کی وجہ سے اس طرح تم حجت قائم کر رہے ہو. فتخرجوا لنا، سو تم ہمارے سامنے اس علم کو نکالو، ہمارے سامنے پیش کرو. یہاں پر استفہام نفی انکار کے لیے، ای لا علم عندکم، اس بارے میں تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں. انما تتبعون الا الظن، نہیں تم لوگ پیروی کر رہے ہو اس بارے میں مگر ظن اور گناہ. مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، بس اپنے ظن اور گمان اور خواہشات نفس کی پیروی میں پڑے ہوئے اور اس طرح کی بکواس کرتے ہو. نہیں تم لوگ پیروی کر رہے ہو اس بارے میں. ان نافیہ ہے اللہ کے قرینے سے مگر ظن اور گمان کا. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، یہاں بھی ان نافیہ ہے، ایمان تم نہیں ہو تم لوگ مگر جھوٹ میں پڑے ہوئے. تخرصون ای تکذبون فی، اس بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہیے سو اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں پر یہ شرط مقدر کا جواب ہے اصل میں ان لم یکن حجہ، اگر تمہارے پاس کوئی حجت دلیل نہیں ہے. مصنف نے جواب کے لیے جو محذوف شرط تھی وہ مقدر مانا. ان لم تکن لکم حجہ، اگر تمہارے لیے کوئی حجت دلیل نہیں ہے. فللہ الحجۃ البالغہ، تو اللہ ہی کے لیے ہے حجت جو بالغ ہے، یعنی تام اور مکمل حجت ہے. کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا. بالغہ کا مطلب تامہ، تامہ کا مطلب اس طرح کامل اور مکمل حجت کہ اس میں کوئی نقص، کوئی خفا پوشیدگی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ ہی کے لیے ہے حجت بالغہ، تام مکمل حجت، یعنی رسولوں کو بھیجنا اور کتابوں کو نازل کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حجت بالغہ ہے. فلو شاء، پس اگر وہ چاہتا، ہدایتکم، تمہاری ہدایت کو. یہاں شاہ کا مفعول بھی نکالا، اگر تمہیں ہدایت دینے کا وہ ارادہ کرتا، چاہتا، لہداکم اجمعین، تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. لیکن جب تم ہدایت پر نہیں ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت کو چاہا ہی نہیں ہے. تو جس طرح تم اشراق اور تحریم کے سلسلے میں اللہ کی مشیت کا حوالہ دیتے ہو، ویسی اللہ نے اس کے جواب میں ان کو پر رد کرتے ہوئے ہدایت کے سلسلے میں اپنی مشیت کا حوالہ دے دیا کہ اگر وہ چاہتا تمہاری ہدایت تو یقیناً تم سب کو وہ ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے تم سب کو ہدایت نہیں دی. اس کا مطلب ہے تمہارے لیے ہدایت کو چاہا ہی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.